اولڈ اسٹیشنز، یہ مشن کنٹرول ہے۔ آج ہم عطارد کی فائل کھول رہے ہیں۔ یہ نظام شمسی کا سب سے شدید اور پراسرار اندرونی سیارہ ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے یہاں کے درجہ حرارت کا شدید فرق۔ دن کے وقت یہ سیارہ 427 ڈگری سیلسیس پر جل رہا ہوتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی درجہ حرارت -173 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس کے چھوٹے سائز پر مت جائیں۔ عطارد کی کثافت یعنی ڈینسٹی ہمارے نظام شمسی میں دوسرے نمبر پر ہے، جو کہ تقریباً زمین کے برابر ہے۔ اتنی زیادہ ڈینسٹی کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کا مرکزہ، اس کا کور، اس کے سائز کے مقابلے میں بہت ہی بڑا اور لوہے سے بھرا ہوا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے، اور یہی ہمارے مشن کا مقصد ہے، کہ اس لوہے کے دیو کے اندر آخر چھپا کیا ہے، اور عطارد ایسا کیوں ہے؟ چلیں اس تفتیش کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا رابطہ 1970 کی دہائی میں ہوا مارینر 10 پروب کے ذریعے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عطارد کو سمجھنے کی ہماری کوششیں کیسے آگے بڑھیں۔ 1974 میں مارینر 10 نے پہلی بار قریب سے گزرا، پھر کئی دہائیوں بعد 2011 میں میسنجر اس کے مدار میں داخل ہوا، اور اب ہماری نظریں ہیں بیبی کولمبو پر۔ تو جب مارینر 10 سے پہلا ڈیٹا آیا، اس نے ہمیں ایک ایسی سطح دکھائی جو بالکل چاند جیسی تھی، بے جان، قدیم اور ان گنت گڑھوں سے بھری ہوئی۔ لیکن اصل کہانی سطح کے نیچے تھی۔ مارینر نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، ایک مکمل سیاروی مغناطیسی میدان، جو کہ اتنی آہستہ گھومنے والے سیارے کے لیے تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اب دیکھیں، ایک مغناطیسی میدان کا مطلب ہے کہ سیارے کے اندر کوئی ڈائنامو کام کر رہا ہے، اور ڈائنامو کے لیے ایک مائع پگھلا ہوا کور ضروری ہے۔ یہ عطارد کی اندرونی ساخت کا پہلا اور سب سے بڑا سوراخ تھا۔ اس پہلے سوراخ کے کئی دہائیوں بعد ہم نے ایک اور تفصیلی مشن بھیجا، میسنجر آربیٹر، تاکہ اس راز کی مزید گہرائی میں جایا جا سکے۔ اور میسنجر نے جو کیمیائی سوراخ بھیجے، انہوں نے تو اس پوری پہیلی کو اور بھی الجھا دیا۔ اس نے سطح پر پوٹاشیم اور سلفر جیسے وولیٹائل عناصر کی حیران کن حد تک زیادہ مقدار دیکھی۔ یہ ایسے عناصر ہیں جنہیں سیارے کی شدت گرمی میں بہت پہلے بھاپ بن کر اڑ جانا چاہیے تھا۔ تو اب ہمارے پاس یہ نیا متضاد ڈیٹا تھا، جس کی روشنی میں ہم اس کے مرکزے کے راز کو حل کرنے کے لیے اپنی تھیریز کا دوبارہ جائزہ لے سکتے تھے۔ یہ چارٹ اس مسئلے کی جڑ کو بہت واضح طور پر دکھاتا ہے۔ دیکھیں، عطارد کا کور اس کے کل حجم کا 57% ہے۔ زمین کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ ہے، جہاں کور صرف 17% ہے۔ اور جب ہم ڈیٹا کو مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں، خاص طور پر انکمپریسڈ ڈینسٹی کو، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کشش ثقل کا اثر ہٹا دیں، تب بھی عطارد کا مٹیریل زمین سے قدرتی طور پر زیادہ بھاری ہے۔ تو اس لوہے کی زیادتی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ماڈلز 3 بڑی تھیوریز یا کہہ لیں کہ 3 مفروضے پیش کرتے ہیں۔ پہلا امکان، ایک بہت بڑا تصادم۔ اس تھیوری کے مطابق اربوں سال پہلے کوئی بہت بڑی چیز عطارد سے ٹکرائی اور اس کی اوپری ہلکی چٹانی تہہ کو اڑا کر خلا میں بکھیر دیا، اور پیچھے صرف یہ بھاری لوہے کا کور رہ گیا۔ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب سورج نیا اور بہت گرم تھا، تو اس نے عطارد کی اوپری چٹانی سطح کو لٹرلی ابال دیا، اور پھر شمسی ہوا اس بھاپ کو اڑا کر لے گئی۔ اور تیسرا اور آخری امکان یہ ہے کہ یہ سب کچھ تب ہوا جب سیارہ بن ہی رہا تھا۔ جس گیس اور دھول کے بادل یعنی سولر نیبیولا سے سیارے بنے، اس نے ہلکے ذرات کو عطارد کے قریب جمع ہی نہیں ہونے دیا، اور یہاں صرف بھاری دھاتی مٹیریل ہی اکٹھا ہو سکا۔ یہاں میسنجر کا ڈاٹا واپس تصویر میں آتا ہے۔ یاد ہے وہ پوٹاشیم اور سلفر؟ اگر کوئی بہت بڑا ٹکراؤ ہوا ہوتا یا سورج نے سطح کو ابالا ہوتا، تو یہ عناصر تو کب کے اڑ چکے ہوتے۔ ان کی موجودگی ان دونوں ہائی ٹیمپریچر تھیوریز کو کمزور کرتی ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا تیسری تھیوری درست ہے؟ اس سوال کے حتمی جواب کے لیے ہمیں اپنے اگلے مشن کا ڈیٹا درکار ہے، بی پی کولمبو۔ بی پی کولمبو، جو کہ یورپ اور جاپان کا ایک مشترکہ مشن ہے، اس وقت عطارد کے راستے پر ہے۔ یہ 2 آربیٹرز کے ساتھ ایک انتہائی جدید مشن ہے جو ہمیں بے مثال تفصیل فراہم کرے گا۔
اور اس کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ یہ پورے سیارے کا ایک ہائی ریزولوشن نقشہ بنائے گا، مغناطیسی میدان کی گتھی کو سلجھائے گا اور اپنے جدید آلات سے سطح کی کیمیائی ساخت کا ایسا تجزیہ کرے گا جس سے ہمیں ان تینوں تھیوریز کے درمیان حتمی فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ تحقیقات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بی پی کولمبو کے پہنچنے کے ساتھ ہی اس لوہے کے سیارے کو سمجھنے کی ہماری کہانی کا ایک نیا اور شاید سب سے اہم باب شروع ہونے والا ہے۔ مشن جاری ہے۔